آگے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ جو صدقات ہیں یہ تو دراصل للفقراء فقیروں کا حق ہے، والمساکین اور مسکینوں کا حق ہے، محتاجوں کا، والعام یعنی فقیروں کا یعنی مفلسوں کا، والمساکین یعنی محتاجوں کا، والعاملین علیہا اور اسی صدقے پر جو کاریگر ہیں ان کا حق ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے کا حق ہے جن کے لیے تالیف قلوب مطلوب ہوتی ہے، یعنی جن کی دلداری مقصود ہوتی ہے، وفی الرقاب اور ان لوگوں کا حق ہے جن کی گردنیں چھڑانی ہوتی ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے میں اس کو لگایا جا سکتا ہے، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ یعنی قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ان کی مدد کے لیے یہ صدقات کے خرچے ہیں. فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ ایک اللہ کی طرف سے یہ ایک فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی مکمل علم مکمل حکمت والا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ اور انہی منافقوں میں سے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نرے کان ہیں، وہ تو سراپا کان ہیں. تو یہ عربی محاورہ ہے، جو شخص ہر بندے کی بات سن کر یقین کر لیتا ہو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ نرا کان ہے، سراپا کان ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کچے کانوں والا ہے. تو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخانہ جملے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے وہ یہ گستاخانہ جملے کہتے تھے. یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر ہماری سازش جو ہم کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اگر یہ پتہ چل بھی گیا ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کو راضی کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ یقین کر لیں گے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ تو کہہ دیجئے کہ یہ کان تمہاری بہتری کے لیے ہیں. اذن خیر لکم تمہاری بہتری کے لیے کان. یؤمن باللہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی بات کا یقین کر لیتے ہیں، وَرَحْمَةٌ اور آپ تو سراپا رحمت ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لے آئے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ اور پھر یہ منافقین اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، لکم تمہارے سامنے، یعنی مسلمانوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیردوکم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تمہیں مطمئن کرنے کے لیے. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی اس کو راضی کریں. ان کانوا مومنین اگر یہ مومن ہیں، یعنی اگر واقعی یہ لوگ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں، ان کی رضامندی کے لیے کام کریں. الم یعلموا کیا ان کو پتہ نہیں چلا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے کا مقابلہ کرتا ہے، اس سے ٹکر لیتا ہے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو ایسے شخص کے لیے دوزخ کی آگ ہے، خالدن فیہا ایسا شخص اسی میں ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزي العظیم یہ بہت بڑی بھاری رسوائی ہے. یحذر المنافقون یہ منافق لوگ اس بات سے تو ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ کہیں ان پر کوئی سورت نازل نہ ہو جائے، تنبئہم کہ یعنی مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے، تنبئہم جو انہیں ان منافقوں کے بارے میں بتائے، بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو انہیں ان منافقوں کے دلوں کی باتیں بتلا دے، ایسی کوئی وحی نازل نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، یہ اس سے ڈرتے ہیں. قل استہزئوا تو کہہ دو استہزئوا تم مذاق اڑاتے رہو،
تم استہزاء مذاق مسلمانوں کا ہمارا جو مذاق اڑا رہے ہو اڑاتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ جو جس سے تم مخرجن، اللہ ایک وقت آئے گا کہ مخرجن اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر کے رہے گا ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے، انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بس ہنسی مذاق اور دل لگی ہی کر رہے تھے، یوں ہی بس بات چیت کر رہے تھے اور دل لگی سی تھی. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، تو کہو کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، کہ تم لوگ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ کا استہزاء کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے، ایک گروپ سے اگر ہم معافی کا معاملہ کر بھی لیں گے، نعذب طائفتن، تو ایک دوسری جماعت تمہاری دوسرے گروپ کو ہم عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. یعنی ایک گروہ کو معاف کر دیں گے، یعنی ایک گروہ تم میں سے جب توبہ کر لے گا تو ہم انہیں معاف کر دیں گے، انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور جو توبہ نہیں کریں گے وہ تو پھر سزا کے ہی مستحق ٹھہریں گے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں چاہے منافق عورتیں ہوں، سب ایک ہی طرح کے، سب ایک دوسرے میں سے، ایک دوسرے سے. یامرون بالمنکر، سب کا ایک ہی رویہ ہے کہ یہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برائی کی تلقین کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی اللہ بھی انہیں نظر انداز کر دے گا. ان المنافقین هم الفاسقون، بلا شبہ یہ منافق لوگ تو بڑے نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سب کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے. والکفار، اور کافروں کے ساتھ بھی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ پکی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے نار جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ہی حسبہم، یہی جہنم ان کے لیے کافی ہے، یہی ان کو راس آئے گی. وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے، ان پر تو اللہ کی لعنت ہو چکی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے نہ ٹلنے والا عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب، اٹل عذاب ہے. کالذین من قبلکم، ان لوگوں جیسا جیسے جو تم سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم قوۃ، ہاں تمہیں کسی قسم کا اپنی طاقت کا زوم نہ رہے. کانوا، وہ جو تھے، اشد منکم قوۃ، تم سے طاقت میں بھی بڑھ کر تھے. وہ اکثر اموالا و اولادا، مال و دولت اور اولاد میں بھی بڑھ کر تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے بھی اپنے حصے کے مزے اڑا لیے. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم نے بھی مزے اڑا لیے بخلاقکم، جو تمہارا حصہ تھا. کما استمتع الذین من قبلکم، یعنی تم بھی اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑا لیے. کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے ان لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے جو تم سے پہلے تھے. وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی بےہودہ باتوں میں ایسے پڑے رہے جیسے وہ لوگ بےہودہ باتوں میں پڑے رہے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو تمہارے اعمال ان جیسے ہیں، تو سن لو ان کے ساتھ کیا ہوا. فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ تھے جو کہ خسارے والے ٹھہرے، ناکام ٹھہرے. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان منافقوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے. قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد. وعاد،
اور قوم عاد کے افراد و سمود اور سمود قوم کے افراد کی خبر ان کو نہیں ملی؟ وقوم ابراہیم و اصحاب مدینہ والمؤتفقات، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم و اصحاب مدینہ اور مدین کے باشندے والمؤتفقات اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا تھا، ان کی خبر ان کو کیا نہیں ملی؟ ان کی خبر یہ ہے اتتہم رسلہم، ان کے پاس ان کے رسول آئے بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، پھر اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یامرون بالمعروف، یہ لوگ اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو بہت، اللہ تعالیٰ کی ذات تو زبردست اقتدار والی ذات ہے، حکیم ان مکمل حکمت والی ذات ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں، ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ومساکن طیبۃ، اور ان کے لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے، فی جنات عدن، سدا بہار باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشنودی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اکبر، اور یہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ جو جنت جن کو نصیب ہوگی، یہ جو بیان کیا گیا ہے جن کو یہ ملے گا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔